اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جو بھی ماہ رمضان میں کسی مؤمن کو افطاری دے اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ بعض نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سب اس قسم کی قدرت نہیں دے سکتے کہ افطاری دے سکیں، تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اور ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو۔ خدا کرے پروردگار اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے رزق سے دوسروں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایزن میں یہ مہینہ رمضان المبارک کا بڑا عجب مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خداوند متعال کو ہر عبادت بہت پسند ہے، حتیٰ کہ اگر انسان عبادت نہ کرے لیکن روزے دار ہو تو خداوند متعال اس کے ہر عمل کو بھی پسند کر لیتا ہے۔ اور کیوں نہ یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ حقیقت میں خدا کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کا مہینہ ہے، اور جو خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے وہ وقت کا امام مہدی صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اور اس مہینے کے سب سے بابرکت اثرات یہ ہیں کہ ہم امام وقت مہدی صاحب الزمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اسی امام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے شبائے ماہ رمضان میں دعائے افتتاح کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا افتتاح میں امام زمانہ کے ظہور کے اثرات جو انسانی جامع پر ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں۔ واقعاً امام کا کردار، امام کے اثرات معاشرے میں بہت اہم ہیں۔ دیکھیں، اس دعا افتتاح میں ہم خدا سے انفرادی نعمتیں بھی مانگتے ہیں، مالی نعمتیں بھی مانگتے ہیں، خداوند متعال سے اپنی دعاؤں کی قبولیت بھی مانگتے ہیں، لیکن اس دعا افتتاح میں ہم اپنی اجتماعی دعائیں بھی امام کے صدقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور وہ اجتماعی دعائیں کیا ہیں؟ چلتے ہیں بڑے خوبصورت فراز کی طرف۔ دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم المم بہی شأثنا واشأب بہی صدعنا وارتق بہی فتقنا وکثر بہی قلتنا واعزز بہی ذلتنا وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا۔ بڑے عجیب دعائیں ہیں۔ خدایا امام زمانہ مہدی صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قائم آل محمد کے ذریعے سے پروردگارہ ہماری شیرازہ بندی فرما۔ یعنی کیا؟ یعنی پروردگار ہمیں ایک واحد قوم میں تبدیل فرما۔ خدایا ہمارے رخنوں کو بھر دے۔ خدایا امام کے صدقے میں ہم میں پڑھنے والے شکافوں کو پر کر دے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس دعائے افتتاح کے فراز میں ہم خدا سے اس بات کی التجا کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں منظم کر دے، خدا ہمیں بد نظمی اور اختلافات سے محفوظ فرما۔ اور پھر فوراً ہی ان تین جملات کے بعد کہتے ہیں، خدائے امام کے صدقے میں ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل فرما اور ہماری ذلت کو عزت سے بدل دے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس دعا میں وحدت کا رنگ نظر آتا ہے، کیونکہ ایزن میں کوئی بھی انسانی معاشرہ، کوئی بھی انسانی جامعہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت جب اپنے اندر وحدت رکھتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے مشکل پر قابو پا لیتی ہے۔ اور میرے خیال میں دنیا کو ایک ہی نقطے پر لانے کے لیے، عقیدوں کو ایک ہی نقطے پہ جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس امام حسین کا ذکر ہی کافی ہے۔ جب ہم حسین کی صف میں بیٹھتے ہیں تو حسین ہمیں ایک وحدت کا رنگ دکھاتا ہے، اور جب ہم امام زمانہ کو پکارنے کے لیے چلتے ہیں تو امام کو پکارنے کے لیے بھی ہمارا وحدت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، البتہ ایک جملہ ضرور کہوں گی کہ وحدت کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے،
لیکن اس وحدت کو معاشرے میں رائج کرنا مشکل تر ہے۔ لیکن ایزان من جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ امام زمانہ نے ظہور کرنا ہے، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ امام نے آ کر عدل اور انصاف کو پھیلانا ہے، تو انہیں امام کے ظہور سے پہلے ایک پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو، ہماری صفوں میں یگانگی پیدا ہو، ایک ذہن میں ہماری صفوں میں وحدت کا رنگ نظر آئے۔ دیکھیں خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ اور وجود امام کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ امام سب کو اکٹھا کریں گے۔ لیکن نہیں جان میں کیا امام کے ظہور سے پہلے ان اثرات کو ہمیں معاشرے میں ایجاد نہیں کرنا چاہیے؟ ہم بغیر تجربے کے، بغیر تیاری کے امام کے ظہور کے دور میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں امام کے سبب میں عزت دے اور ہماری قلت کو دور فرما، تو ہمیں ظہور سے پہلے ان کو تجربے میں لانا پڑے گا، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اسلام اور دین ایزان من تمام مرزوں سے، تمام بارڈر سے، تمام رنگوں سے، تمام نسلوں سے، تمام زبانوں سے بالا تر ہے۔ شاید اسی نقطے وحدت کو ایجاد کرنے کے لیے امام خمینی نے نظریہ ولایت فقیہ کو پیش کیا۔ امام خمینی چاہتے تھے کہ امام کے ظہور سے پہلے لوگوں کو سمجھ آئے کہ وحدت کسے کہتے ہیں، ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا کسے کہتے ہیں، اور ایک نقطے پر اکٹھے ہونے کے لیے انسان کو اپنی نسل، اپنی زبان، اپنے رنگ اور اپنے حدود سے کس طرح سے نکلنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ایزان من جب انسان امامت کا قائل ہوتا ہے تو امامت صفوں میں نظم لاتی ہے۔ میں قربان جاؤں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا وہ جو بہترین اور معروف ترین خطبہ ہے جس میں بھی فرماتی ہیں خدا نے ہماری امامت کو ملت کی شیرازہ بندی کا ذریعہ قرار دیا، ملت کے منظم ہونے کا باعث قرار دیا۔ نظام کسے کہتے ہیں؟ نظام کا مطلب ہوتا ہے وہ جو تسبیح کا داغا، اس کو نظام کہا جاتا ہے عربی میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تسبیح کے داغا کس طرح دانوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو ایزان میں ہمیں بھی امام کے ظہور سے پہلے اپنے تمام تر اختلافات کو بلا کر، اپنے تمام تر کچ فہمیوں کو بلا کر، اپنی تمام تر ایزان میں مختلف جو ہم نے اپنے تنظیمیں بنا رکھی ہیں، جو اپنے مختلف آئیڈیاز دے رکھے ہیں، جو اپنے لیے مختلف کیٹیگریز رکھی ہیں، ان سب سے ہمیں نکل کر ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا۔ دیکھیں اسلام کے آغاز میں جتنے صدمے آئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے امامت کے نقطے پر اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کیا، جمع نہیں کیا۔ امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے رہ گئے کہ اے لوگوں، کل میں تمہارا امیر تھا اور آج تم اپنے فیصلے مجھ پر مسلط کر رہے ہو۔ اس دن میں مولا کائنات کے دور کی مشکلات کیوں تھی؟ اس لیے کہ لوگوں نے امامت کو مرکز اتحاد نہیں سمجھا، آداب امامت کا خیال اور پاس نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب غوغا برپا ہونا شروع ہوا تو ایک جوان اٹھا اور اس نے کہا کہ تم امامت پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے، جو امام کہے بغیر کسی چوں چراں کے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کاش اے علی ایسے 100 افراد امامت کو سمجھ لیتے تو یقین کریں علی کبھی تنہا نہ رہتے۔ لہذا ایزن میں آج کے دور میں بھی ضرورت ہے اسی بات کی کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے اختلافات کو آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج روز جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور آج کے دن یوم القدس منایا جاتا ہے۔ قدس کی آزادی اور اسرائیل کی بربادی کا نظریہ جس نے پیش کیا وہ بھی امام خمینی کی ذات ہے۔ تو یہ یوم القدس
منانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو، عالم اسلام کی طاقت لوگوں پر آیا ہو، تاکہ اس جانب مسلمانوں کا جذبہ کہ وہ رسول کی سنت پر عمل پیرا ہے لوگوں پر ظاہر ہو، کیونکہ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی مثال ہے، کہ اگر اس میں کسی ایک حصے پر تکلیف ہوتی ہے، جسم میں کسی ایک انگلی میں درد ہوتا ہے تو باقی سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہی نظریہ وحدت ہے۔ آئیے اپنے امام کے لیے، اپنے امام کے ظہور کو قریب کرنے کے لیے، امام کے ظہور کے زمینے کو ہموار کرنے کے لیے آئیے اپنے ذاتی اختلافات کو بلا دیں، آئیے غور و فکر کریں، آئیے اپنے عقیدتوں کے اختلاف کے باوجود ایک مرکز پہ اکٹھے ہوں، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، تاکہ جب ہم مل کر امام کو بلائیں تو وہ خدا ہمارے اس اتحاد کی وجہ سے، ہمارے اس وحدت کی وجہ سے ہم پر نظر کرم کرے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری صفوں میں، عالم اسلام کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، پروردگار عالم تشیع کے صفوں میں اتحاد عطا فرما، پروردگار عالم انسانیت کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اور پروردگار ہمارے مولا کو بھیج دے، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور رمضان کی ان بابرکت راتوں میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، عالم انسانیت کو امام کے صدقے میں کرونا سے نجات عطا فرما، پروردگار ہمارے بچے بچیوں کو دین دنیا اور آخرت کی بہترین اور دائمی نعمتیں عطا فرما، اور پروردگار ان دعاؤں کے تصدق میں ہمارے مرحومین کی عاقبت کو بخیر فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔